گھر میں اگر ایک بے وقوف رہتا ہو تو یہ گھر کی تباہی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ خدا تمہیں اولاد سے نوازے تو سب سے پہلے اس کی اچھی تربیت پر دھیان دو اور اسے اچھے کاموں میں لگاؤ۔ ایک انسان کے لیے اتنی عقل کافی ہے کہ غلط اور صحیح کی پہچان کر سکے، اسے پتہ ہو کہ غلط راستہ کون سا ہے اور صحیح راستہ کون سا ہے۔ جس بندے کی عقل تھوڑی ہوتی ہے وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے کہ یہی کام تیرے لیے بہتر ہے۔ جو انسان گناہ کے بعد شرمندگی محسوس کرے تو سمجھ جاؤ اس کے اندر تھوڑی بہت غیرت باقی ہے، وہ سیدھے راستے پر آ سکتا ہے، بس اسے کوئی ہدایت دینے والا ہو۔ عقل ہستی کو، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب غصہ غالب آ جائے تو پھر دماغ کی روشنی گل ہو جاتی ہے۔ جس جگہ کامل عقل ہوتی ہے وہاں لالچ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ قدرت نے دماغ کو دل سے کافی اونچی جگہ پر رکھا ہے۔ عقل مند انسان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ پشیمان ہوتا ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور وہ غلطی کو سدھارنے میں لگ جاتا ہے۔ عقل مند وہی آدمی ہے جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے تیاری کر لے تاکہ اللہ کے سامنے جا کر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ انسان کی سب سے بڑی عقل مندی دوسروں سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ اگر کسی کا برا کام دیکھ کر اس پر اس کا انجام دیکھ لے تو عقل مندی اسی میں ہے کہ اس کے انجام سے عبرت کو پکڑا جائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی چیز ہماری عادت سے دور ہے وہ ہماری عقل سے بھی کئی گنا دور ہوتی ہے۔ جو چیز ہماری عادت میں ہوتی ہے وہ عقل کے بھی قریب ہوتی ہے۔ تمہاری زبان پانی کا ذائقہ محسوس کرے اور باقی چیزوں کا ذائقہ محسوس نہ کرے تو سمجھ جاؤ موت آنے والی ہے۔ عزت اسی میں پوشیدہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر راضی رہو اور اسی پر قناعت کرو۔ زیادہ کی طلب عزت سے دور کر دیتی ہے۔ جو دوسروں کو ذلیل و خوار نہیں کرتا اللہ اسے کسی بھی جگہ پر ذلیل و خوار نہیں کرتا۔ ہمیشہ اس کا سر بلند رہتا ہے اور عزت اس کے مقدر میں رہتی ہے۔ استاد کی عزت کرنے والا دنیا میں کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ استاد کی عزت انسان کو ایسے رتبے پر لے جاتی ہے جہاں پر پہنچ کر ہی وہ استاد کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے۔